بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبدالروف عزیزی اور فہد علی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا عنوان ہے 14 اگست اور شور شرابہ۔ آج میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ 14 اگست پر آخر اتنا شور شرابہ کیوں کیا جاتا ہے۔ یہ باجے، یہ موٹر سائیکل کے سائلنسر پھاڑ دینا، چیخنا چلانا، شور مچانا، سیٹیاں بجانا، یہ کس کا شیوا ہے؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ مسلمانوں کا تو طریقہ یہ نہیں ہے، مسلمانوں کا یہ شعار نہیں ہے، یہ مشرکین کا شعار ہے، یہودیوں کا شعار ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرما چکے ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، اور ان کی نماز، ان کی عبادت سوائے اس کے کچھ نہ تھی کہ وہ سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں پیٹتے تھے۔ یعنی مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، منکرین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے یہودیوں کا طرز عمل ہے، وہ دعا مانگنے سے پہلے باجے بجاتے ہیں، خوب شور مچاتے ہیں، اس کے بعد دعا مانگنا شروع کرتے ہیں، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ یہودیوں کا، یہ غیر مسلموں کا طرز عمل مسلمانوں میں کیسے آیا اور کیوں کر آیا؟ چھوٹے بچے تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ تو ناواقف ہوتے ہیں۔ چھوٹا بچہ تو انگارے کی طرف بھی دوڑ جاتا ہے، لیکن اس کو اس کے والدین روکتے ہیں، بچاتے ہیں، دور رکھتے ہیں کہ کہیں جل نہ جائے، کیونکہ بچہ اس سے واقف نہیں ہوتا کہ یہ جلانے والا ہے، یہ جلانے والا نہیں ہے، جب تک کہ اس میں اس قدر شعور نہ آ جائے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو روکیں، سمجھائیں۔ مسلمان کس قدر گر چکے ہیں، اپنے دین سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کام کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے یا کسی اور کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طرز عمل ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، خوشی کس طرح سے مسلمانوں کی ہوتی ہے، مسلمان کس طرح سے خوشیاں مناتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، وہ سب معلوم ہونا چاہیے، اور اس پر ان کا امپلیمنٹیشن بھی ہونا چاہیے، ان کا عمل بھی ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے تحاشا خوشیاں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی باجوں کا اہتمام نہیں فرمایا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک حدیث ہے انما بعثت لکسر المزامیر، مجھے موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو یہ باجے شور شرابہ، ہنگامہ، چیخنا چلانا، یہ تو اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ مومن کی ایذا رسانی حرام ہے، مسلمان کو ستانا حرام ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یہ تو شور مچا مچا کے پوری کائنات کو سونے نہیں دیتے، سکون سے رہنے نہیں دیتے، بیماروں کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ یہ کس طرح کی خوشی سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ اور پھر اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہیں، ہر چیز کے لیے رو رہے ہیں، اور سمجھ نہیں آتا کہ ساری قوم اس بات پر سر پٹک رہی ہے کہ مہنگائی ہے، یہ مہنگا ہو گیا، وہ مہنگا ہو گیا، اور اس کے بعد یہ غیر ضروری چیزیں خریدی جا رہی ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور شور شرابہ اگر ہے بھی تو صرف ایک دن کا ہے، یعنی ایک دن کے لیے آپ لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، بڑے بڑے باجے خرید رہے ہیں، اور خرید بھی کون سا طبقہ رہا ہے؟ متوسط طبقہ۔ امیروں کے یہ شوق کم دکھائی دیتے ہیں، متوسط طبقہ یہ چیزیں خرید رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے یہ چیزیں خرید رہے ہیں،
अम्मा अब्बा उनको लेकर दे रहे हैं, गलियों में, कूचों में, मोहल्लों में, घरों में, जगह जगह शोर मचा है और महंगाई का रोना रो रहे हैं। यही पैसे आप जरूरी चीज पर इस्तेमाल कर लेना। अल्लाह से डरें, अल्लाह के बंदों को न सताएं, वरना आप सुकून से नहीं रहेंगे। अपनी फिक्र करें, अपनी आखिरत की फिक्र करें, अपने बच्चों की फिक्र करें, उनकी आखिरत की फिक्र करें, अपनी रूह को संवारें। यहाँ इंसान अपनी रूह को संवारने के लिए आया है, उसकी फिक्र करें। उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। वीडियो पसंद आए तो हौसला अफजाई जरूर फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम।